امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں بڑا خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیمار تھے، اور بیماری میں آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ انسان کو بعض اوقات کھانا اچھا نہیں لگتا، اور کوئی مخصوص چیز کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھا رہے تھے کئی دنوں سے، اب انہیں بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، تو آپ نے اپنے غلام، اپنے خادم حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، فش کی آپ کو خواہش ہوئی۔ مدینہ منورہ میں حضرت نافع نے کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک 1.5 درہم کی مچھلی ملی، وہ لے کر آئے، اسے ریڈی کیا، بھونا انہوں نے، اور حضرت کو پیش کیا کہ حضور آپ کھانا کھا لیں۔ اب دروازے پر دستک ہوئی، ایک سائل اللہ کے نام پر مانگنے والا آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ تو حضرت نافع سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ مچھلی اس سائل کو، اس مانگنے والے کو دے دو۔ حضرت نافع تذبذب میں آ گئے کہ حضور میں بڑی مشکل سے مدینہ منورہ کے بازار سے ڈھونڈ کر آپ کے لیے مچھلی لایا ہوں، آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، اور بڑی مشکل سے آپ نے کسی چیز کے کھانے کا اظہار کیا ہے، اور بڑی محبت سے میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے، اس فقیر نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا ہے، ہم اسے کچھ رقم دے دیتے ہیں، یہی مچھلی دینا کیا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ مچھلی اسے دے دو۔ چونکہ خادم تھے، آرڈر کو ماننا تھا، مچھلی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی، مگر حضرت سے محبت بھی بڑی تھی۔ اس فقیر کے پیچھے گئے اور جا کر کہا کہ ایسا کرو، یہ مچھلی مجھے بیچ دو، میں اس کے بدلے تمہیں رقم دے دیتا ہوں۔ اب جا کر اسے رقم دی اور مچھلی لے کر آ گئے، پھر دسترخوان پر رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا کہ یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ تو اب حضرت نافع نے کہا حضور میں اسی سائل سے یہ قیمتاً خرید کر لایا ہوں، واپس لے کر نہیں آیا، اب اسے آپ تناول فرما لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کمال کی بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں مچھلی واپس اسے جا کر دے دو، اور قیمت بھی واپس نہ لینا۔ اور اب یہ تمام بات جو ہو رہی تھی اس کو گویا ریویل کیا، یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو گویا بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ میں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے، تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے ناظرین، یعنی کیا خوبصورت حدیث ہے کہ کسی چیز کی آپ کو بھی حاجت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، خواہش ہے، اور اپنی خواہش پر کسی اور مسلمان کو ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے، اس کو وہ چیز دے دے، اللہ تعالیٰ اس ایثار کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہی ڈیفینیشن آف ایثار ہے۔ ایثار کہتے کس کو ہیں؟ یہی اس کی تعریف ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، اور آپ اپنی خواہش پر کسی اور کو پریورٹی دے دیں، اور وہ چیز اسے دے دیں، اور اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم ایثار کی دولت کو اپنائیں، پھر کیوں نہ ہم اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچنا شروع کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایثار بہت ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ عادت تو ایسا لگتا ہے اب رہی نہیں ہے۔ اب مائنڈ سیٹ تو یہ بن گیا ہے کہ میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، میرا کام پورا ہونا چاہیے، چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو مسلمان کو ایثار کرنے والا ہونا چاہیے، مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ رکھتے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر، اللہ اکبر، کیسا ایثار کا ذہن تھا کہ ایک بار پھر بیمار ہوئے تو آپ کو انگور کی خواہش ہوئی۔ جب انگور پہلی بار اس کے پھل آئے تو فرسٹ آف آل میں اس پھل کو کھاؤں، یہ خواہش تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 درہم کے انگور منگوائے۔ ایک سائل آیا، اس نے انہی انگوروں کا سوال کر دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ آپ کی زوجہ نے پھر انگور منگوائے 1 درہم کے۔ جب انگور آئے، پھر کوئی سائل آ گیا، آپ نے اس سائل کو پھر یہ انگور اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ تیسری بار آپ کی زوجہ نے انگور منگوائے اور آپ نے تناول فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ ایثار ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔